لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ میں حیرت سے بولا۔ یہ ایسے ممکن ہے، زوغان جن نے کہا، اور پھر اس نے چٹکی بجائی، اور اس کے چٹکی بجاتے ہی میں حیرت سے اچھل پڑا۔ میرے سامنے میں کھڑا تھا اور میں خود کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے ہکلاتے ہوئے خود کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ سرمان جن ہے، اور یہ آپ کی جگہ آپ کے سارے کام کرے گا، آپ کی پڑھائی، آپ کے ماں باپ، آپ کے دوست، یہ سب کو فیس کرے گا، اور یہ اتنا ذہین جن ہے کہ منٹوں میں بڑے سے بڑے مسئلے کو حل کر لے گا، اور آپ کی پڑھائی بھی اچھے طریقے سے کر لے گا۔ تو کیا یہ میرے تمام کام سنبھال لے گا؟ ہاں، زوغان جن بولا، میں نے کہا ہے نا، یہ اتنا ذہین جن ہے کہ آپ کے تمام کام کرے گا اور کسی کو شک بھی نہیں ہو۔ حیرت ہے، میں نے اپنے ہم شکل کو دیکھا جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ سامی صاحب، آپ بالکل فکر ہی نہ کریں، آپ کی تعلیم کے ساتھ آپ کے تمام کام ایک دم پرفیکٹ ہوں گے۔ آپ بس ہماری شاہزادی درِ شیوار کو اس کمبخت اوکلا موس سے آزاد کروا کر لے آئے۔ میرا ہم شکل مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تم نے تو بڑی زبردست پلاننگ کی ہے زوغان، اب انکار کا جواز ہی نہیں بنتا۔ تو آپ تیار ہیں آقا؟ میرے خاموش ہونے پر زوغان جن بولا، بالکل تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر ہم چلتے ہیں، زوغان جن مجھ سے بولا، اور پھر وہ سرمان جن سے مخاطب ہوا، سرمان، تم اپنا کام اچھی طرح سمجھ گئے نا؟ جی بالکل، میں سمجھ گیا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ ٹھیک ہے، پھر ہم جا رہے ہیں، اب تم آقا کے تمام کام دیکھو گے۔ اتنا کہنے کے بعد زوغان جن نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، اور پھر کچھ دیر بعد ہی ہم ایک ایسی جگہ کھڑے تھے جہاں آگے گھنا جنگل تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے جنگل کی طرف دیکھتے ہوئے زوغان جن سے پوچھا۔ آقا، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میری قوتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، زوغان جن بولا۔ پھر اب ہم کیا کریں گے؟ اس کا حل بھی ہے میرے پاس، زوغان جن بولا، اور پھر اس نے ایک مخصوص انداز میں میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے زوغان جن کے اس عمل پر اپنا سر پیچھے کی جانب کرتے ہوئے کہا۔ صبر کریں تھوڑا، زوغان جن بولا، اور اس نے دوبارہ میرے سر پر ہاتھ رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر کے کوئی عمل کرنے لگا۔ اس کے اس عمل سے مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے اندر توانائی بڑھتی جا رہی ہے اور میں طاقتور ہوتا جا رہا ہوں۔ تقریباً 3-4 منٹ تک زوغان جن کا یہ عمل رہا، اور پھر اس نے میرے سر پر سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور ایک طرف کھڑا ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ زوغان جن مجھے دیکھ کر بولا۔ بہت اچھا، میں مسکرا کے بولا۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے اپنی قوتیں آپ کے اندر منتقل کر دی ہیں، اب آپ ایک جن کی طرح طاقتور ہو گئے ہیں۔ لیکن تم نے یہ سب کیوں کیا؟ بتاتا ہوں آقا، زوغان جن بولنے لگا۔ آقا، جب ہم اس جنگل میں داخل ہوں گے تو میری طاقتیں کم ہوتی جائیں گی، کیونکہ میں ایک جن ہوں۔ یہاں سے یعنی اس جنگل سے اوکرا موس کا جادوئی عمل شروع ہو جائے گا، لہذا میری طاقتیں میرے لیے بیکار ہو جائیں گی، کیونکہ آپ ایک انسان ہیں، آپ پر اوکلا موس کا جادوئی عمل اثر نہیں کرے گا۔ اب میری طاقتیں آپ کے کام آئیں گی، آپ ان طاقتوں سے کام
لے سکیں گے؟ خوب ذوقان جن کے خاموش ہونے کے بعد میں بولا، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ۔ جی آقا پوچھیں، ذوقان جن ادب سے بولا۔ اب تم بغیر طاقتوں کے کیا کرو گے؟ آقا آپ کے سہارے ہوں، اب جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے۔ اچھا اب مجھے یہ بتاؤ، یہاں سے اوکلاموس کا علاقہ کتنی دور ہے؟ آقا میری بات سن کر ذوقان جن بولا، پہلے ہمیں یہ جنگل پار کرنا ہے، پھر اس کے بعد چٹیل میدانی علاقہ ہے۔ اس چٹیل میدانی علاقے کے بعد بلند و بالا پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے اندر غار ہیں، ان غاروں کے اندر اوکلاموس اور اس کے غلام پریزادوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے۔ ہمیں ان پہاڑوں تک پہنچنا ہے۔ ٹھیک ہے چلو پھر چلتے ہیں، میں نے کہا اور جنگل کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ذوقان جن بھی میرے پیچھے ہی تھا۔ جنگل کافی بڑا اور گھنا تھا، اونچے اونچے لمبے تڑنگے درخت آسمان چھو رہے تھے، ساتھ ہی چھوٹی بڑی جھاڑیاں بھی تھی جنہوں نے جنگل کو پراسرار اور ہیبت ناک بنا دیا تھا۔ ہم جنگل میں کافی آگے نکل آئے تھے، جھاڑیاں ہمارے راستے میں رکاوٹ بن رہی تھی، لیکن ہم آگے بڑھ رہے تھے بغیر کسی خوف و خطر کے۔ ہم دونوں ہی خاموش تھے۔ کیا ہوا ذوقان، اتنے خاموش کیوں ہو؟ میں نے آگے بڑھتے ہوئے مڑ کر ذوقان جن سے کہا، بس آقا آپ کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ آپ میری وجہ سے مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ کیسی باتیں کر رہے ہو ذوقان؟ یہ ایک میری زندگی کی دلچسپ مہم ہے اور مجھے اس میں بڑا مزہ آ رہا ہے۔ زبردست آقا، آپ کی بات سن کر خوشی ہوئی اور میرے سر سے ایک بوجھ اتر گیا کہ کہیں میں نے آپ کو مشکل میں تو نہیں ڈال دیا۔ شام ہونے والی تھی، سورج خود کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا کیا جائے؟ ذوقان اندھیرا ہونے والا ہے، آرام کرنے کے لیے ٹھکانہ نہ ڈھونڈا جائے؟ جیسی آپ کی مرضی آقا، اگر آپ تھکن محسوس کر رہے ہیں تو ٹھکانہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ نہیں، مجھے تھکن محسوس نہیں ہو رہی ہے، بلکہ مجھے تمہارا خیال آ رہا ہے، کیونکہ تم نے اپنی قوتیں مجھے دے دی ہیں۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں چلا ہی نہیں ہوں۔ خوب ذوقان جن مسکرایا، آقا ابھی تو آپ کو جو قوتیں میں نے دی ہیں ان کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ آگے آگے دیکھیے، ان قوتوں کے راز آپ پر کھلتے چلے جائیں گے اور آپ حیران ہوتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ نہیں آقا، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، آخر میں ایک جن ہوں، ذوقان جن بولا، اور ہم مزید آگے بڑھنے لگے۔ ابھی ہم کچھ آگے ہی بڑھے تھے کہ ہمیں کچھ آوازیں سنائی دینے لگی۔ سورج ڈھلنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی کسی کو گھسیٹ کر لے جا رہا ہو۔ کچھ عجیب قسم کا شور شرابہ تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے آقا؟ ذوقان جن آوازوں کی طرف کان لگاتے ہوئے بولا تھا۔ پتہ نہیں، چلو چل کر دیکھتے ہیں، میں نے کہا، اور ہم تیزی سے آگے بڑھنے لگے اور پھر منظر ہماری نظروں کے سامنے آ گیا۔ وہ تقریباً 10 نیم برہنہ جنگلی انسان تھے جو 2 انسانوں کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ گھسیٹے جانے والوں میں سے ایک لڑکا اور دوسری لڑکی تھی۔ وہ دونوں شاید گورے تھے، یعنی حلیے سے وہ امریکی یا انگریز لگ رہے تھے۔ رکو، میں نے چیختے ہوئے انہیں آواز دی اور میری آواز پر جنگلی رک گئے اور ہماری طرف مڑ گئے۔
یوں لگ رہا تھا جیسے انہیں ہمیں دیکھ کر سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ سب ہماری طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ لڑکا اور لڑکی ابھی تک ان کی گرفت میں تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ ایک جنگلی اپنی زبان میں بولا تھا، لیکن مجھے اس کی زبان سمجھ میں آ رہی تھی۔ یہ شاید زوغان جن کی دی ہوئی طاقت کا نتیجہ تھا۔ ہم اجنبی ہیں، میں نے جنگلیوں کی طرف دیکھتے ہوئے انہی کی زبان میں کہا۔ تم لوگ اس لڑکے اور لڑکی کو اس طرح گھسیٹ کر کہاں لے جا رہے ہو؟ یہ ہماری خوراک ہیں، ہم انہیں بھون کر کھائیں گے اور اب تم دونوں بھی ہماری خوراک بنو گے۔ وہی جنگلی پھر بولا، اور اس کے ساتھ ہی 4 جنگلی نیزے سنبھالے ہماری جانب بڑھے۔ میں آگے بڑھا تاکہ ان کا مقابلہ کر سکوں، لیکن زوغان جن نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور بولا، آقا مجھے جانے دیں، میں ان کا مقابلہ کروں گا، آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ اور میں پیچھے ہٹ گیا۔ زوغان جن تھا، لیکن اس وقت وہ ایک لمبے تڑنگے نوجوان کی شکل میں تھا۔ 4 میں سے 2 جنگلی بھالے تانے پہلے زوغان جن تک پہنچے، اور ان کا زوغان جن تک پہنچنا تھا کہ وہ دونوں ہوا میں اچھل کر دور جا گرے اور پھر اٹھ نہ سکے۔ اصل میں دونوں جنگلی جیسے ہی زوغان جن کے قریب پہنچے تھے، زوغان جن نے ان دونوں کو گردن سے پکڑ کر ہوا میں اچھال دیا تھا۔ پیچھے آنے والے جنگلی یہ دیکھ کر رک گئے اور انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے اپنے بھالے زوغان جن کی طرف اچھال دیے۔ بھالے جیسے ہی زوغان جن تک پہنچے، زوغان جن نے دونوں بھالوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے کھینچ کر لیا اور پھر بھالوں کو واپس جنگلیوں کی طرف اچھال دیا۔ بھالے دونوں جنگلیوں کے سینوں میں گڑ گئے اور دونوں جنگلی وہیں ڈھیر ہو گئے۔ پیچھے کھڑے باقی جنگلی یہ دیکھ کر غصے میں آ گئے۔ انہوں نے لڑکے اور لڑکی کو چھوڑا اور بھالے تانے ہماری طرف بڑھے۔ اب مجھے بھی میدان میں اترنا پڑا۔ میں زوغان جن کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ آقا آپ کی ضرورت نہیں ہے، میں کافی ہوں ان کے لیے۔ زوغان جن مجھے اپنے ساتھ کھڑا دیکھ کر بولا، میں جانتا ہوں، لیکن وہ 6 ہیں، ان کے ہاتھوں میں بھالے ہیں۔ کوئی بات نہیں آقا، آپ پریشان نہ ہوں۔ ابھی زوغان جن نے اپنی بات مکمل ہی کی تھی کہ 4 جنگلیوں نے ہماری طرف بھالے اچھال دیے، لیکن وہ بھالے ہمارے سینوں میں پیوست ہونے سے پہلے ہمارے ہاتھوں میں تھے، اور پھر وہ بھالے ہمارے ہاتھوں سے نکل کر 4 جنگلیوں کے سینے میں آر پار ہو چکے تھے۔ اب 2 جنگلی باقی بچے تھے۔ وہ دونوں اپنے 8 ساتھیوں کا انجام دیکھ کر بھاگنے کا سوچ رہے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی سوچ کو عملی جامہ پہناتے، وہ لڑکا اور لڑکی جن کو جنگلی گھسیٹ کر لے جا رہے تھے اپنی جگہ سے اٹھے اور ان دونوں جنگلیوں پر ٹوٹ پڑے اور بری طرح سے ان کو مارنے لگے۔ چند منٹوں میں ان 2 جنگلیوں کا انہوں نے کام تمام کر دیا۔ جنگلیوں کو مارنے کے بعد وہ دونوں یوں پرسکون ہو گئے جیسے انہوں نے بہت بڑا معرکہ سر کر لیا ہو۔ کون ہو تم لوگ؟ میں نے ان سے انگریزی میں پوچھا۔ ہم ٹورسٹ ہیں اور اس جنگل کا سروے کرنے نکلے تھے۔ ہم ٹوٹل 10 لوگ تھے، 4 لڑکیاں اور 6 لڑکے۔ ان میں سے 2 کو تو یہ لوگ مار کر کھا گئے اور باقی 6 ابھی تک ان کی قید میں ہیں۔ ہم دونوں ان کی قید سے بھاگ نکلے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں دوبارہ پکڑ لیا اور آپ دونوں ہمارے لیے فرشتے بن کر آ گئے اور ہماری ان سے جان بچا لی۔ اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں،
لڑکی بول رہی تھی، ہماری آپ سے ہاتھ جوڑ کر التجا ہے کہ ہمارے باقی ساتھیوں کی بھی آپ جان بچائیں۔ لڑکی نے ہمارے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، ٹھیک ہے، ہم تمہارے ساتھیوں کی جان بچائیں گے، لیکن کیا تم ان جنگلیوں کا ٹھکانہ جانتے ہو؟ میں نے پوچھا تو لڑکا آگے بڑھ کر بولا، جی ہم ان کا ٹھکانہ جانتے ہیں، یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، چلو پھر چلتے ہیں۔ مجھ سے پہلے زوغان جن بولا، اور پھر ہم ان دونوں اجنبی لڑکے اور لڑکی کے ساتھ آگے بڑھ گئے جنگلیوں کے ٹھکانے کی طرف۔ رات ہو چکی تھی، سورج صاحب اپنا کام مکمل کر کے رخصت ہو چکے تھے، چاند اپنا چہرہ نکال رہا تھا اور ہم دونوں ان کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ یہ آدم خور جنگلی تھے، انسانوں کا گوشت کھاتے تھے۔ ایک عام انسان کے لیے یہ جنگلی دہشت کی علامت تھے، لیکن ہمارے لیے نہیں، کیونکہ زوغان ایک جن تھا اور میں بھی کوئی عام انسان نہیں تھا۔ زوغان جن کی دی ہوئی طاقتیں میرے اندر موجود تھی، اور ویسے بھی میں ایک بہادر نوجوان تھا۔ ڈر میرے دل میں خدا کے علاوہ کسی کا نہیں تھا۔ اور پھر ہم جنگلیوں کی آبادی کے قریب پہنچ گئے۔ گھاس پھوس اور مٹی کی لیپا پوتی سے بنائی گئی کئی جھوپڑیاں ہماری نظروں کے سامنے تھی۔ اب کیا کرنا ہے؟ میں نے زوغان جن کی طرف دیکھا۔ آقا، آپ ان کے ساتھ یہاں رکیں، میں ان جنگلیوں کا کام تمام کر کے آتا ہوں۔ زوغان جن یہ کہہ کر آگے بڑھنے لگا، لیکن میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ ذرا صبر کرو۔ زوغان جن رک گیا۔ میں لڑکی اور لڑکے کی طرف مڑا اور بولا، تمہارے ساتھی کہاں قید ہے؟ میرے پوچھنے پر لڑکی نے کہا، وہ جگہ یہاں سے نظر نہیں آئے گی، ہمیں آگے جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم ایک ساتھ آگے بڑھتے ہیں، میں نے کہا، اور ہم مزید آگے بڑھنے لگے۔ آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھ رہے تھے، لیکن کچھ جنگلی جانے کہاں سے نکل آئے اور انہوں نے ہمیں دیکھ کر شور مچا دیا۔ ان کے شور مچاتے ہی چاروں طرف سے جنگلی ابل ابل کر آنے لگے، اور چند ہی لمحوں میں ہم جنگلیوں کے گھیرے میں تھے۔ چاروں طرف جنگلی ہی جنگلی تھے، اور ہم چاروں جنگلیوں کے گھیرے میں آ چکے تھے۔ وہ سب ہمیں گھیر کر شور مچا رہے تھے۔ کیا کریں آقا؟ زوغان جن میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ حکم کریں، میں ابھی ان سب کو خاک میں ملا دیتا ہوں۔ نہیں، ابھی تھوڑا انتظار کرو، یہ ہمیں پکڑ کر ان دونوں کے باقی ساتھیوں کے پاس لے جائیں گے، اس کے بعد ہم کارروائی کریں گے ان کے ساتھیوں کو چھڑانے کے لیے۔ میں نے ان دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جنہیں ہم بچا کر اپنے ساتھ لائے تھے۔ ٹھیک ہے آقا، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ میری بات سن کر زوغان جن نے کہا، اور پھر ہوا وہی جو میں نے کہا تھا۔ جنگلی ہمیں گھیرے میں لے کر نیزے چبھوتے ہوئے آگے کی جانب دھکیلنے لگے، اور پھر وہ ایک بڑے سے لکڑی کے بنے ہوئے پنجرے کے سامنے آ کر رک گئے۔ ان دونوں کے ساتھی اسی پنجرے میں قید تھے۔ جنگلیوں نے ہمیں بھی پنجرے میں دھکیل دیا۔ جوزف، جولی، تم دونوں پھر پکڑے گئے؟ قیدیوں میں سے ایک قیدی آگے بڑھ کر بولا، ہاں، لیکن اب ہم سب آزاد ہو جائیں گے۔ لڑکی بولی، جس کا نام ایک قیدی نے جولی لیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہی قیدی لڑکا بولا، سیمسن، یہ دونوں، جولی نے ہماری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کمال کے انسان ہیں، انہوں نے ہمارے پیچھے لگے جنگلیوں کو لمحوں میں ڈھیر کر دیا۔ کیا؟ سیمسن حیرت سے تقریباً چیخا تھا۔
اور اس کے ساتھ ہی جولی کے باقی ساتھی بھی آگے آ گئے تھے۔ کیا کہا تم نے؟ پیچھے کھڑی ایک لڑکی بولی تھی۔ ہاں ریٹا، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ ریٹا حیرت سے بولی۔ لیکن یہ ہیں کون؟ یہ تو ہم نے ان سے نہیں پوچھا، جولی بولی، اور پھر ہماری طرف مڑتے ہوئے اس نے ہم سے ہمارے نام پوچھے۔ میں سید ابتسام علی ہوں، لیکن مجھے سامی کہہ کر بلاتے ہیں، اور یہ میرا دوست ذوقان ہے۔